کر کے لوگوں تک حق کو جو ہے پہنچانا ہے، سچ بتانا ہے اور ان کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح جو ہے میں اپیل کروں گا مسلمانوں سے جو میری اس بات کو سن رہے ہیں اور سنیں گے میڈیا کے ذریعے، اپیل کرتا ہوں کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں آئے، ہماری خواتین میڈیا کا امپورٹنس جانیں، اس لیے کہ جب وہ سمجھیں گی تو ان کی نسلیں، ان کی اولادوں کو وہ تربیت دیں گی، وہ سمجھ، وہ شعور، وہ ذہن، وہ کھلا ذہن، وہ ذہن جو سوچتا ہے یاد رکھیے حق کے بارے میں، وہ سب تب آئیں گا۔ تو میں خواتین سے گزارش کروں گا وہ بھی میڈیا کیا ہے سمجھیں، تاکہ کم وقت میں پیغام زیادہ تر لوگوں تک جو ہے پہنچے۔ تو اپیل کروں گا نوجوانوں سے کہ اس میں اترے۔ اسی طرح میں اپیل کروں گا کہ ہم اس کو ایز اے پروفیشن اپنائیں، میڈیا کو ایز اے پروفیشن، مطلب اسے مین سٹریم میڈیا میں جائے، اپنا پروفیشن بنائیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ہمارا پریزنس کچھ نہ کچھ لمٹ میں برائی جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے اس کو لمٹ کرے۔ چونکہ ہمارا نان پریزنس کیا ہوتا ہے، ان کو فری ہینڈ دیتا ہے ہمارے بارے میں، جو کچھ کہو کوئی ایک آدمی اٹھ کر اس کے خلاف کہنے والا نہیں۔ معلوم آپ کو حال ہی میں جو واقعہ ہوئے ہندوستان میں، ایک آدمی نہیں تھا جو خلاف اٹھ کر کھڑے ہو کر کسی میڈیا میں بولے کہ نہیں جو الزامات لگ رہے ہیں غلط ہے، ایسا نہیں، کوئی نہیں تھا۔ آپ بتائیے، وہ تو چھوڑ دیجئے شخصیات، دینی مسئلوں میں ہم کھڑے نہیں ہو سکے۔ ٹرپل طلاق کا اتنا مسئلہ ہوا، مجھے بتائیے کتنے چینل تھے جس نے صحیح طریقہ اس کا آن ایئر کیا، اسلام میں شادی کی حقیقت کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، میراث وراثت کیا ہوتا ہے، ہاں اس کو بتایا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو پروفیشن کے طور پہ اس کو اپنائیں، اس کا صحیح استعمال کرے اور دوسروں کو اس کا صحیح استعمال سکھائے، اس کے استعمال حق اور سچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہرحال ہم کریں۔ جھوٹی خبریں اور ایسے پروپیگنڈا کے اگینسٹ ہم لوگ حق کیا ہے وہ لوگوں تک بہرحال پہنچائے۔ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم کا بدلہ دلائے۔ آپ جانتے ہیں نا، ظلم کی وجہ بھی بہت ساری بار میڈیا ہوتا ہے، ظلم ہٹانے کی وجہ بہت ساری بار میڈیا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم کو مظلوم مسلمانوں کی یا مظلوم انسانوں کی خبریں نہیں پہنچیں گی تو ہم کیسے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ بتائیے آپ، بتائیے آپ۔ پاسٹ میں کچھ قوموں کو نیچی ذات ہے بول کے دبایا گیا، ہمیں پتہ چلا تو تب ان کا حق دیا گیا۔ آج دور میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سے ظلم ہوا، جب پتہ چلتا ہے تو رائٹس دی جاتے میرے بھائی اس دنیا میں۔ تو کیسے پتہ؟ تو مظلوم کا اس کو حق دلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کو، جس کو ہم کہیں گے صحیح جو ہے بات بتائی جا سکتی ہر فیلڈ میں، یاد رکھیے میڈیا یہ طاقت رکھتا ہے۔ تو مین اسٹریم میڈیا میں ہم آئے۔ اگر مین اسٹریم میڈیا میں آپ نہیں بھی آ سکتے ہیں تو کیا کریں پھر؟ معلوم آپ کو، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر کے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے پیغام کو پہنچائے۔ چونکہ سوشل میڈیا نے جو ایک اہم کردار نبھایا وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میڈیا جو پہلے چند لوگوں کی مٹھی میں تھا اس کو نکال کے عوام کے ہاتھ میں دے دیا۔ بالکل آپ کے ہاتھ میں آپ کا میڈیا ہے، خود ریکارڈ کرو، خود ایڈٹ کرو اور خود اپلوڈ کرو۔ ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع ہے۔ اور یہ میڈیا جنگل کی آنکھ کے جیسا پھیلتا ہے، چونکہ نیوز تو ٹی وی پہ جا کر دیکھی جائیں گی، یہ تو واٹس ایپ میں ارے کیا گیا آج، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، افواہیں بھی پھیلتی ہے، سچ بات بھی پھیلتی ہے نا۔ تو ابھی ایک یونیک اپارچونیٹی ہمارے پاس سوشل میڈیا کا، اگر مین اسٹریم میڈیا میں ہم نہیں بھی ہے، سوشل میڈیا کا صحیح اور زبردست استعمال ہم کریں۔ اس کے ذریعے بھی حق کی بات، سچ کی بات، مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ بہرحال دیا جا سکتا ہے، اگر کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ، مظلوم کو اس کا حق دلایا جا سکتا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کو ایٹ لیسٹ صحیح استعمال کریں، یاد رکھیے اس کے جو ہے بڑے جو ہے فائدے ہیں۔ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، قرآن کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس نے پھیلایا انسانیت کے اندر؟ آج جب ہم اس دعوت اسلام کی بات کرتے ہیں وہ ہم کو بولتے ہیں آپ کے پاس یہ ظلم، وہ ظلم، وہ ظلم، وہ ظلم۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں، ارے کتنے مسلمان ہیں جو 4 شادیاں کرتے ہوں گے؟ تو ایسی خواہش رکھ کے مر جاتے ہیں مسلمان، تو خواہش میں زندگیاں گزر جا رہی ان کی دوسری شادی کے چکر میں مر جا رہے اور آپ بول رہے 4 کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ایک ایگزامپل لا کے دو، 4 شادی کیا ہو، پھر ہم آگے کی بات کریں گے۔ مجھے جواب ہی نہیں دینا اسلام کی کیا حکمت ہے 4 شادیوں میں، تم لا کے بتاؤ گا۔ بولتا نہیں ایسا ایک بھی نہیں دیکھا، پھر کہاں سے معلوم ہو؟ میڈیا۔ مسلمان عورت پہ ظلم ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ مسلمان عورت پر ظلم ہوتا ہے، ارے بھائی ہم سے پوچھو مردوں سے ہم پہ وہ کتنا ظلم کرتی، آپ بول رہے ان پہ ہم ظلم کرتے ہیں؟ ہاں امیزنگ۔ مسلم عورت سے پوچھا آپ نے کبھی وہ کیا ظلم کے تحت دبی ہے؟ نہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا، پھر کیسے معلوم ہوا؟ میڈیا نے بولا دیکھو برقع پہناتے نا کتنی گرمی ہوتی ہے اندر۔ حالانکہ آپ دیکھیے جو سب سے گرم علاقے ہوتے لوگ اس میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ڈھک کر نکلتے، کیوں؟
آپ سمجھ لیجیے آپ بول رہے ہیں میں عرب جاؤں گا تو وہاں پورے جو ہے سر کا رومال نکال دوں گا, سب کھلا. نہیں, کان ڈھانکو, گرم ہوا سے کان میں پرابلم ہو سکتا ہے. سر ڈھانکو, لو لگ جائیں گی تو مر سکتے ہو, ہے نا, سن اسٹروک ہو سکتے ہیں. تو وہاں بھی ڈھانکتے ہیں بھائی, تو کون سی گرمی کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ ریئل نہیں ہے, یہ صرف بنا دیے گئے اسلام مسلمانوں کے خلاف. اس کا جواب کون دیں گا؟ اب آپ بول رہے نہیں برقعے کی فائدے, ارے وہ سب چھوڑو. کسی مسلم عورت سے پوچھا آپ نے برقعے میں سو گرمی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر جاؤ یہاں سے, بعد میں بات کریں گے. یہ ریئل نہیں ہے. کسی نے ان کو بولا جاؤ پوچھو پوچھو پوچھو, ایسا پوچھو اس کا. ہاں, مین اسٹریم میڈیا میں مسلمانوں کیا امیج ہے مجھے تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں. سارے فلم کے اندر, میں یہ نہیں کر رہا ہوں فلم دیکھیے, لیکن اس کا اثر انسانیت پر اور ماس لیول پر انسانوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. ایک فلم ہے, فلم میں جو سب سے گھٹیا کیریکٹر ہوں گا, سب سے خطرناک کیریکٹر ہوں گا, جو کبھی دانت بھی نہیں اپنے مانجتا ہوں گا, پورا لال ٹپک رہا ہوں گا اس کے منہ سے, بال بھی اس کے عجیب و غریب قسم کے ہوں گے, ٹوپی ڈالا ہوا ہوں گا, جالی والی بنیان پہنا ہوں گا, ایک تعویذ گلے میں لٹکا ہوں گا, ٹھیک ہے, ایک ڈنڈ پر باندھا ہوا ہوں گا, نیچے لنگی ہوں گی. یہ ہے مسلمان کیریکٹر. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے مسلمان کیریکٹر. اب سامنے دیکھنے والا کیا بولتا ہے؟ ارے ہاؤ مسلمان ایسے ہی رہتے. کچھ اچھے رہے تو وہ نابینا ٹیلر رہتے بیچارے, کچھ اچھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, نابینا ٹیلر رہتے, وہ گاؤں میں جس کو دکھتا نہیں لوگ مدد کر دیتے, ان کے رحیم چاچا بیچارے ہمارے. سمجھ رہا؟ یہ میڈیا بتاتا ہے یہ ساری چیزیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ اس کو معمولی نہیں, لوگ بولتے ہیں او مسلمان ایسے گندے رہتے ہیں, یہ سب وہ ہے. معلوم آپ کو؟ یہ میڈیا کا امیج ہے. میڈیا کے امیج کا اتنا اثر ہوتا ہے میرے بھائی, آپ کو بتا رہا ہوں. غلط اور صحیح پہ ہم ڈسکشن نہیں کرنے کھڑے, صرف میڈیا امپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. بہت سارے نان مسلم بولتے ہیں آپ مسلمان ہیں, ہاں, تعویذ نہیں دکھ رہا آپ کا, کیونکہ ایکچولی پکچروں میں انہوں نے بغیر تعویذ سے کسی مسلمان کو دیکھا ہی نہیں, تو ان کے تصور میں نہیں ہے نا. کوئی گیم کھیل رہا تو لٹکتے رہتا ہو گیم کے ٹائم پہ, تو لوگ بولتے ہیں ارے ہاں دیکھ مسلمان ہے پکا. پکچر میں ہے تو یہاں بنانے پکا مسلمان نہیں. اب ہمارے پاس نہیں تو بولتے نہیں تم کچے والے ہیں, اب ٹھیک ہے لانا پڑے گا باندھنے کو. نہیں, میڈیا نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ امیج ہوتی ہے. بنیان اس کی ہمیشہ جالی والی ہونا چاہیے, ٹوپی ہمیشہ پیچھے کی طرف ہونی چاہیے, پان کھانا ضروری ہے, اور کاجل یا سرما زبردست لگا ہوا ہونا ضروری ہے, کم از کم جمعے کو جمعہ اندر جاتا ہوں مسجد کے اندر ضروری ہے. یہ امیج ہے مسلمانوں کی. کہاں سے آئی یہ امیج مجھے بتائیے؟ یہ میڈیا نے بتائی نا. اس کے علاوہ انہوں نے کہاں دیکھا ریئلٹی مسلمان ایسے رہتے ہیں؟ ملک کتنے مسلمان ہیں جو بنیان اور لنگی میں رہتے ہیں؟ مجھے بتائیے.